کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ اچھا چلو رو کر اپنا دل ہلکا کر لو، مگر کسی تکیے پر نہیں، بلکہ سجدے میں سر رکھ کر رو لو۔ سجدے میں کی گئی دعا اور بانٹا گیا غم نصیب سنوار دیتا ہے۔ آج سنا دو اپنی داستان اس کو، وہ جو تمہاری خاموشی بھی بہت قریب سے سنتا ہے، بغیر کسی غرض کے۔ ارے تم کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹایا جائے گا؟ وہ پاک ذات تو اس کے نام ماننے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، تو پھر تم کیوں مایوس ہوتی ہو؟ ہو سکتا ہے یہ صبر تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین کل دے دے، یہ حال تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن جائے۔ تم ایک بار سچے دل سے اس پر توکل تو کرو، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ تم اس پر یقین کرو۔ وہی تمہیں ہر مشکل، خوف اور وسوسے سے لڑنے کی ہمت دے گا۔ تم صرف اس کی طرف سچے دل، پوری یقین سے بڑھو اور ہمیشہ اسے یاد رکھو۔ بے شک سکون قلب اسی کی یاد میں ہے۔ ایک دن تمہیں پتہ ہی چل جائے گا کہ اللہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ شاید ایسی محبت کبھی کسی نے تم سے نہیں کی ہوگی، ایسی محبت جو شاید تمہارے مانگنے سے پہلے ہی اس چیز سے تمہیں نوازا گیا ہو۔ اور اگر تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو ہو سکتا ہے شاید تم اللہ سے ہر بات کی شکایت کرنا چھوڑ دو، شاید تم ہر موڑ پر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ، اور تمہارا دل اس یقین سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا شروع ہو جائے کہ دعاؤں کی دیری سے تمہاری دعائیں ادھوری نہ چھوڑنا پڑے، اور آہستہ آہستہ سارے دروازے بھی کھل جائیں جو کئی رکاوٹوں کی وجہ سے بند ہے۔ اور جس انسان کی وجہ سے تم راتوں کو تنہائی میں روتے ہو، سسکیاں بھرتے ہو، اور وہ سب لمحے جس میں تم ادھورے رہ گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کا حساب اللہ اس شخص سے لینا شروع کر دے، اور وہ سب کام بآسانی ہونا شروع ہو جائے جس کا تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا ہو، معجزہ ہو جائے اور تم اللہ سے شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ لیکن ٹھہرو، ان سب کے لیے تمہارے دل میں اللہ کے لیے پاک محبت ہونا ضروری ہے۔ تو پھر پریشانی کیسی، تکلیف کیسی اور دکھ کیسا؟ صبر کرو اور اس کے حکم کا انتظار کرو۔ بس اس رب کا حکم ہماری پلان اور ہماری سوچ سے لاکھ درجے اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا، کیونکہ جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو بس چھوڑ دو فکریں ساری اور ریلیکس ہو جاؤ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس بھی تکلیف میں ہو، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا حکم بس آنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ اگر تمہیں وہ چیز نہیں مل رہی جس کی تمنا میں تم دن رات دعائیں مانگتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں ہی کوئی کمی ہو۔ اللہ کی قبولیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں کو خالص بنانا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، اور مایوس ہونے کی بجائے اگر ہم اللہ پاک سے رجوع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ مایوسی کفر ہے، ہر انسان کو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے۔ اس کی رحمت خلق سے اس کی پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر عادی ہو جائے، غالب آ جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی میں سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم ٹھکرائے جاؤ، جب تم اپنی محبوب چیز یا محبوب رشتہ گنواؤ، تو اس وقت اپنے دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، ملامت نہیں کرتا،
بلکہ پہلے سے زیادہ پذیرائی کے ساتھ اپنا لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ یقین کرتے ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے، اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا چاہو گے اللہ کو بالکل ویسا پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاشتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری حد تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں پہ کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہاری ایک خواہش پوری کرنا؟ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ کچھ وقت تک ہم ایسے ہی دعائیں کرتے جاتے ہیں، ویسے ہی رو کر اپنے پورے دل کے ساتھ، مگر وقت گزرنے پر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سن ہی نہیں رہا، یہ شاید وہ ہم سے ناراض ہے اس لیے دینے میں دیر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کرتے کرتے ہم ہار مان جاتے ہیں اور اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین لیا گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے۔ بالکل، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لا حاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں
چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم، ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔